کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اس تھوڑے سے وقت میں کیا ان پر روشنی ڈالی جائے؟ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے بتایا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھ دی اور اس کا نام ہی فضائل حج ہے. حج کا جو حکم ہے یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ اسی طریقے سے فرض ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے. نوعیت تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے. جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے حج فرض ہے. حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں ایک حج بھی ہے. آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمرے کی، لیکن حج زندگی میں صرف ایک بار کیا. وہی پہلا حج ہے اور وہی آخری حج ہے، اور اس کے اندر صحابہ کی شمولیت بھی اتنی ہے کہ کتابیں لکھنے والے تعداد صحیح لکھ نہیں پائے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جو صحابہ موجود تھے ان کی تعداد نبیوں کی تعداد کے برابر ہے. اور نبیوں کی تعداد کم و بیش کتنی ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو صحابہ بھی 1,24,000 ہی تھے. جن اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے متعین اور مقرر کر دیا تھا، ان کی تعداد تھی 100. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اونٹ کی قربانی کرتے رہے. وہ اونٹ خود بخود آپ کے پاس آتا، آپ قربانی کرتے. ایک اونٹ کی قربانی کی، 2 کی قربانی کی، 3 کی، یہاں تک کہ 63 اونٹ ہو گئے تو آپ نے وہ چھری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی. اس سے بتا دیا کہ میری عمر 63 سال ہے. سمجھنے والے سمجھ لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقی اونٹوں کی قربانی کی. اب یہ جو 100 اونٹوں کی قربانی ہے، اس میں 90 بھی تو ہو سکتے تھے، 80 بھی ہو سکتے تھے، 110 بھی ہو سکتے تھے، 101 بھی ہو سکتا تھا. یہ تعداد مقرر کیوں کی گئی صرف 100 اونٹوں کی؟ یہ بھی ایک روایت ہے. اس کے اندر بھی یاد جڑی ہوئی ہے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے تعلق سے. جس وقت حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 9 بیٹے ہوئے، تو منت مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. 10ویں بیٹے ہو گئے، قرہ ڈالا گیا تو قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا. اور حضرت عبداللہ سب سے زیادہ چہیتے، سب سے زیادہ لاڈلے، سب سے زیادہ محبوب. چنانچہ دوسرے بھائی بھی کہنے لگے کہ ان کی جگہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ان کی قربانی نہ کریں. بالآخر دادا نے، عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھری دی. بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھری دی. بالکل واقعہ جڑا ہوا ہے. حضرت عبداللہ کے جو ننیال والے تھے اور قریش مکہ تھے اور دیگر حضرات تھے، وہ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب ایسا مت کیجیے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک عرافہ رہتی ہے،
اور وہ اس کا حل ضرور بتائے گی. اس کے پاس جنات آتے ہیں, اس کے پاس موکلات ہیں, آپ وہاں تشریف لے جائیں, ہم بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے. آپ خیبر تشریف لے گئے اور اس عورت کے سامنے سارا تذکرہ کیا. وہ عورت کہنے لگی مجھے کچھ ٹائم دیجیے, یہ تو اہم مسئلہ ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, آپ کل تک کے لیے مجھے ٹائم دیجیے اور کل تشریف لائیے. چنانچہ دوسرے دن تشریف لے گئے تو وہ عورت کیا کہتی ہے, پوچھتی ہے ایک سوال, آپ کے خاندان میں, آپ کے قبیلے میں, آپ کے شہر مکہ میں ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ اگر کوئی شکاری وہ تیر چھوڑنا چاہتا ہے ہرن پر, پیچھے سے جھاڑی میں سے ایک شخص نکل کر آ جاتا ہے اور بجائے ہرن کے تیر لگنے کے اس کو لگ جاتا ہے تو یہ قتل خطا ہے. ایسی صورت میں اس کی دیت کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس کی دیت ہمارے یہاں 10 اونٹ ہے. پہلے 10 اونٹ کی دیت زمانہ جاہلیت میں. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, ایک تیر پر 10 اونٹ لکھو اور ایک تیر پر لکھو عبداللہ, اور یہ بہت سارے تیروں کے اندر جو کعبۃ اللہ کے اندر وہ 7 تیر رکھے ہوئے رہتے تھے ان کے اندر اس طریقے سے ملاؤ اور پھر جو ہے اٹھانے والا ایک تیر اٹھائے گا. اگر اونٹوں کے نام سے قرہ نکل جائے تو بہتر ہے, اور اگر عبداللہ کے نام سے نکلتا ہے تو ایک دیت اور ملا لو, یعنی 10 اونٹ اور ملا لو. چنانچہ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا, 90 اونٹوں تک عبداللہ کا نام ہی آتا رہا. اور جب 10 اونٹ اور ملائے گئے تو اب قرہ آتا ہے اونٹوں کے نام کا. عبد المطلب نے اسی وقت بتا دیا کہ آج سے دیت ہمارے مذہب میں اور ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر وہ 10 اونٹ نہیں ہوں گے بلکہ 100 اونٹ ہوں گے. تو یہ جو 100 اونٹ کے بدلے حضرت عبداللہ کی جان بچی ہے اور ان کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے گئے, وہی 100 اونٹ حجۃ الوداع میں قربان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سواری پر سوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ یہ 4 مہینے ہیں, ایک رجب ہے, ذیقعد ہے, ذی الحجہ ہے, محرم ہے. ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہی ذی الحجہ کا مہینہ. پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ سب دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن, حرمت والا دن کون سا ہے؟ تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی. لوگوں نے جواب دیا, صحابہ نے جواب دیا کہ آج ہی کا دن سب سے زیادہ مبارک ہے, محترم ہے. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا اچھا لوگوں یہ بتاؤ تمام دنیا کے شہروں میں سب سے مبارک شہر کون سا ہے, سب سے محترم شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہی شہر ہے, شہر مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, دھیان کرنے کی بات یہ ہے, اے لوگوں تمہارا خون, اے مسلمانوں تمہارا مال, اے مسلمانوں تمہاری عزت, 3 چیزیں یہ بھی اسی طریقے سے محترم ہیں, یہ بھی اسی طریقے سے حرمت کے قابل ہیں جس طریقے سے یہ مہینہ ہے, یہ دن ہے اور یہ شہر ہے. اور یہ حکم صرف آج تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک, جب تم اپنے رب سے ملو گے, جب تک اپنے مسلمان بھائی کے خون کی حفاظت کرنا ہے, اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے, قیامت تک کے لیے حکم دے دیا. پھر آپ نے سوچا, آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ, اے لوگوں تم نے یہ بات سن لی اچھے طریقے سے؟ لوگوں نے
نے جواب دیا کہ الحمدللہ ہماری سمجھ میں آ گئی تینوں باتیں. تو آپ نے ہاتھ اوپر کیے اور کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا. اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس حج میں نہیں آ سکے یا بعد میں پیدا ہوں گے وہاں تک یہ میرا حکم یہ میرا میسج میرا پیغام پہنچا دے. باتیں تو بہت ساری ہیں, مجھے بس اس عنوان کے تحت یہ چند باتیں عرض کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا